شادی کا گھر جگمگا رہا تھا. ہر دیوار، ہر کونا قمقموں سے روشن تھا. لیکن ان روشنیوں کے بیچ صوفے پر بیٹھی رملہ فاطمہ کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھایا ہوا تھا. سرخ روسی لباس میں لپٹی وہ بے جان سی گڑیا لگ رہی تھی. چہرے پر بے بسی کی ایک صاف جھلک تھی. اس کے برابر ایاز بیٹھا تھا، مصنوعی مسکراہٹ سجائے ہوئے، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو. لیکن رملہ کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ نکاح رک سکتا ہے؟ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا. سب کی نگاہیں اس طرف پلٹیں. دروازے میں شاہمیر خان زادہ کھڑا تھا، کالی شلوار قمیص میں، سرخ آنکھوں میں طوفان لیے. اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور اس کے پیچھے وردی میں ملبوس گارڈز، جن کے چہروں سے کرختگی ٹپک رہی تھی. شاہمیر نے بنا کچھ کہے بندوق اوپر کی اور 2 فائر کیے. پورے ہال میں چیخو پکار مچ گئی. مہمان ادھر سے ادھر ہو گئے، بچے رو پڑے، خواتین نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. رملہ ساکت ہو گئی. شاہمیر تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا. ایاز نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی شاہمیر رملہ کے پاس پہنچ چکا تھا. اس نے جھک کر رملہ کا بازو سختی سے پکڑا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول پڑا، میری بیوی ہو تم، نکاح پر نکاح، اتنی ہمت؟ تمہیں اندازہ بھی ہے ہوں کون میں؟ کیا تمہارے باپ نے تمہیں اتنا بھی نہیں بتایا؟ نکاح پر نکاح عورت کے لیے جائز نہیں ہوتا. رملہ کی سانس جیسے رک گئی. ایاز فوراً اٹھا، او تمیز سے بات کرو، یہ میری ہونے والی بیوی ہے. شاہمیر نے آنکھیں گھماتے ہوئے ایاز کو گھورا اور اگلے ہی لمحے دھکا دے مارا. ایاز زمین پر جا گرا. رک جاؤ ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تمہاری ہونے والی بیوی تھی یا میری ہو چکی ہے، اسی لیے بہتر ہوگا کہ میرے سامنے آواز اونچی کر کے بات نہیں کرنا، ورنہ ابھی کے ابھی تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا. رملہ کا باپ غصے میں آگے بڑھا، تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ شادی کا دن ہے، مہمان ہے، شرم آنی چاہیے. چھوڑو میری بیٹی کا ہاتھ. ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے اس شخص کا منہ ہی نوچ لیتے، مگر اس کے بولنے سے پہلے ہی شاہمیر کے گارڈز حرکت میں آ چکے تھے. چند لمحوں میں ہی ایاز اور رملہ کے باپ کو قابو کر لیا گیا تھا. کسی کے ہاتھ مروڑے جا رہے تھے، کسی کا منہ دبوچا جا چکا تھا. پورا ہال خوف کی لپیٹ میں آ چکا تھا. رملہ کی آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھیں. وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن شاہمیر نے اس کا بازو مزید سختی سے پکڑا. چپ رہو، بہت ہو چکا تماشا. اب تمہیں وہیں جانا ہوگا جہاں سے تم آئی تھی، میرے ساتھ. تمہارا دماغ تو گھر جا کر درست کروں گا. مجھ سے نکاح کر کے دوبارہ نکاح کرنے جا رہی تھی نا؟ اچھی طرح تمہاری ساری اکڑ نکالوں گا. تم ابھی جانتی نہیں ہو مجھے. مہمان ایک کونے میں دب کے تماشا دیکھ رہے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے بڑھنے کی. شاہمیر نے رملہ کو اپنے پیچھے کیا اور گارڈز کو اشارہ دیا، راستہ بناؤ، نکلنا ہے یہاں سے. شاہمیر نے ایک نظر تمام مجمع پر ڈالی، پھر ایک قدم آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، سن لو سب، یہ لڑکی میری بیوی ہے. ہم دونوں نے کورٹ میرج کی ہے. اگر یقین نہیں آتا تو یہ رہے کاغذات. اس نے جیب سے کچھ دستاویزات نکالیں اور بھرپور غصے سے قریب پڑی میز پر پٹخ دیے. شاہمیر نے رملہ کا ہاتھ تھاما اور اسے درمیان میں لے آیا. اب خود ہی بتاؤ سب کو، ہاں بولو، تم نے نکاح کیا ہے یا نہیں؟ جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے. ابھی کے ابھی تمہیں اور تمہارے باپ کو یہیں مار کر دفن کر دوں گا اور کوئی مجھ سے سوال کرنے والا نہیں ہوگا. رملہ کی نظریں خوف سے بھری ہوئی تھیں، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، آنکھیں بھیگ چکی تھیں. وہ کچھ بول نہ سکی تو شاہمیر نے سخت لہجے میں چلا کر کہا، بولو رملہ، بولو سب کو کہ تم میری بیوی ہو. رملہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، جی بابا، ہم نے نکاح کیا تھا. پلیز شاہمیر کو کچھ مت کہیے، وہ گولی چلا دے گا. اس کی ڈری سہمی آواز پورا ماحول ایک بار پھر خوف سے بھر چکی تھی. شمس صاحب جو اب تک صدمے میں کھڑے تھے ایک دم آگے بڑھے، ہاتھ جوڑ کر، بیٹا خدا کا واسطہ چھوڑ دو میری بچی کو. کون ہو تم؟ کیوں تماشا بنا رہے ہو سب کے سامنے؟ سب مہمان
موجود ہیں، بدنامی ہو جائے گی، اللہ کے لیے مت کرو یہ سب۔ پورا محلہ مجھ پر لان تان کرے گا، چھوڑ دو میری بیٹی کو۔ شامیر کی آنکھیں غصے سے دہکنے لگیں۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، تماشا میں نے نہیں لگایا، تماشا آپ لوگوں نے بنایا ہے۔ نکاح شدہ بیوی کی دوبارہ شادی کرا رہے ہیں اور آپ پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ آپ کی بیٹی کا شوہر ہوں میں۔ اور رہی ان محلے والوں کی بات، اگر کسی نے ایک بھی آپ کو کچھ کہا تو بس مجھے بتانا، ان سب کی زبانیں تو مجھے بہت اچھے طریقے سے اپنی بندوق سے بند کروانی آتی ہیں۔ وہ آگے بڑھا، رملہ کا بازو تھاما اور تیز لہجے میں بولا، یہ میری بیوی ہے اور اب یہ میرے ساتھ ہی رہے گی، اور خبردار جو کوئی بھی میرے پیچھے آیا یا اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھیں سب پر گڑی ہوئی تھیں، ایک ایک چہرے کو وارننگ دے رہا تھا۔ پھر ایک جھٹکے سے وہ رملہ کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رملہ کا دوپٹہ زمین پر گھسٹتا جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن زبان بند تھی۔ شامیر کے گارڈز فوراً حرکت میں آئے، دو لوگوں کو دھکیل کر پیچھے کیا، بندوقیں اٹھا کر فضا میں تناؤ پیدا کیا اور سب کی طرف نظر جمائے باہر کی سمت بڑھنے لگے۔ دروازہ کھلتے ہی سب مہمان ایک طرف ہو گئے۔ رملہ کو زبردستی لے جایا جا رہا تھا۔ شمس صاحب ہکا بکا رہ گئے، ان کے منہ سے آواز نہیں نکل سکی، صرف بے بسی میں اپنی بیٹی کو جاتا دیکھتے رہ گئے تھے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ لمحے میں پورا منظر تبدیل ہو گیا، شادی والا گھر موت کا سناٹا بکھیر چکا تھا۔ گاڑی سڑک پر برق رفتاری سے رواں دواں تھی۔ شامی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، چہرے کے زاویے کئی حد تک سخت ترین تھے، ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر اور دوسرا غیر ارادی طور پر رملہ کے ہاتھ پر تھا۔ لمحہ گزرا تھا اور اچانک پورا ماحول تبدیل ہو گیا تھا۔ رملہ نے جھٹکے سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ارے ہاتھ چھوڑے میرا۔ لہجہ بیزاری بھرا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے دونوں کے درمیان کافی اچھی وابستگی ہو۔ شامیر نے فوراً ہنستے ہوئے ہاتھ کھینچ لیا۔ اوہ سوری میڈم، جذبات میں آ گیا تھا۔ اسے اب دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہی شخص ابھی تھوڑی دیر پہلے سب کے درمیان کھڑا غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اسے بغور دیکھا۔ کیسی رہی میری پرفارمنس؟ فخریہ کالر جھاڑتے ہوئے اس نے سوالیہ نظروں سے رملہ فاطمہ کو دیکھا تھا۔ رملہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا اور منہ بنا کر بولی، کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کر گئے آپ۔ بابا اور سب مہمان ڈر گئے تھے۔ شامیر نے ایک ادھورا سا قہقہ لگایا۔ ارے یار، کم از کم احسان تو مانو، آخری لمحے پر پہنچ گیا، نکاح ہونے سے بچا لیا، عزت بھی بچائی، اور تم ہو کہ مجھے ہی ڈانٹ رہی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ رملہ نے ناک چڑھاتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ پلیز ابھی فی الحال خاموش ہو جاؤ اور یہ بتاؤ کہ اب مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ کافی پریشانی سے بولی تھی۔ شامیر نے اسٹائل سے گاڑی کا رخ موڑتے ہوئے جواب دیا، اتنے بڑے رئیس کی بیوی ہو تو میں حویلی لے کر جاؤں گا؟ میرے آباء و اجداد کا محل ہے، سارا سسٹم وہاں کا میرا ہے۔ رملہ کے چہرے پر الجھن ابھری۔ اور تمہارے گھر والے، ان کا کیا؟ شامیر نے چہرے کے تاثرات بگاڑ کر طنزیہ انداز میں جواب دیا، انہی کو تو جلانا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ کوئی مجھے اپنی بیٹی نہیں دے گا، بس سب کو دکھاؤں گا کہ شامیر خانزادہ کی بیوی کتنی حسین ہے، کتنی باوقار اور کتنی خوبصورت ہے۔ رملہ نے خفگی سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یاد رہے، یہ صرف کانٹریکٹ میرج ہے، کوئی خوابوں کا جہاں نہیں۔ ہم دونوں کا مقصد جیسے ہی پورا ہوگا دونوں علیحدہ ہو جائیں گے۔ شامیر نے آنکھوں میں شوخی بھر کر جواب دیا، ارے جاؤ جاؤ، تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے روز کسی رئیس کے محل میں آتی جاتی ہو۔ رملہ نے غصے سے منہ موڑ لیا اور خاموشی اختیار کر لی، جبکہ اس کا قہقہا یکدم گاڑی میں گونجا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے گاڑی ایک جھٹکے سے بڑے سے سفید رنگ کے پرشکوا پورچ میں آ کر رکی۔ سامنے ہی عالی شان حویلی کا منظر تھا، قداور در و دیوار، بڑی بڑی کھڑکیاں، ہر طرف شاندار روشنیوں کی بہار۔ گارڈز فوراً دروازے کی طرف لپکے، مگر گاڑی کا دروازہ کھلنے سے پہلے ہی رملہ نے گھبرا کر شامیر کا ہاتھ تھام لیا۔ یار مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ اس کی طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں بولی۔ یہ لوگ نہ جانے کیسے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، پلیز رہنے دو، مجھے کسی فلیٹ میں ٹھہرا دو، مجھے پتا ہے تمہاری بہت پراپرٹی ہے، وہاں کسی جگہ رکھ لو مجھے۔ شامیر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، جس پر صاف ہچکچاہٹ اور خوف کے آثار تھے۔
مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، سویٹ ہارٹ، پراپرٹی بہت ہے لیکن اصل پراپرٹی یہی ہے، یہ حویلی، یہ جگہ، یہ میری پہچان ہے۔ آؤ تو صحیح، بڑا مزہ آئے گا۔ رملہ نے ناپسندیدگی سے ناک چڑھائی، تمہاری باتوں سے ہی ڈر لگنے لگا ہے مجھے۔ شامیر نے شوخی سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، بس تم نے ویسا ہی بیہیو کرنا ہے جیسے مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، جیسے میری دیوانی ہو۔ اگر تم نے بھی میری طرح اچھی پرفارمنس دی نا تو بائی گاڈ کل لنچ ایک مہنگے ترین ریسٹورانٹ میں کرواؤں گا، تمہارا فیوریٹ۔ رملہ نے تنک کر اسے گھورا، تم کبھی نہیں سدھر سکتے نا؟ شامیر نے ایک ادا سے کاندھے اچکائے، سدھرنا بھی کون چاہتا ہے، ہم تو بس آپ کی باہوں میں سیر کرنا چاہتے ہیں۔ رملہ بے اختیار ہنس پڑی، دروازہ کھول کر گاڑی سے نیچے اتری اور کہتے کہتے رک گئی، پاگل ہو چکے ہو تم شامیر۔ شامیر بھی ہنستا ہوا گاڑی سے باہر آیا، جی آپ کی محبت میں مکمل پاگل۔ رملہ نے ہنسی دباتے ہوئے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنا آپ بہت قیمتی محسوس ہوا، کیونکہ شامیر خانزادہ کا یہ روپ ہر کسی کے لیے نہیں تھا۔ چلو بیوی صاحبہ، تمہاری نئی سلطنت میں خوش آمدید، وہ دھیرے سے بولا۔ رملہ نے اسے حیرت سے دیکھا مگر کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگی۔ خوف کے سائے بھی مکمل چھٹے نہیں تھے مگر شامیر کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے اب وہ واقعی تنہا نہیں ہونے دے گا۔ شامیر رملہ کا ہاتھ پورے اعتماد اور وقار سے تھامے حویلی کے کشادہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ رملہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں لیکن دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا وجود شامیر کے پہلو سے چمٹا ہوا تھا، جیسے کسی اندیکھے طوفان سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لاؤنج میں موجود تمام افراد، خادمہ سے لے کر بزرگوں تک، اسے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ دیکھ کر چونک پڑے۔ سب کی نظریں اس نئے تماشے پر جمی ہوئی تھیں۔ ابھی وہ کوئی وضاحت دیتا اس سے پہلے ہی لاؤنج میں بیٹھے سخت مزاج دادا سفیر صاحب کا روب اور ان کا روبدار لہجہ گونجا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب یہ دن بھی دیکھنے کو باقی رہ گیا تھا کہ تم رات گئے کسی لڑکی کو گھر لے کر آؤ گے؟ شامیر، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ شامیر نے دادا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراہٹ دبائی۔ ارے دادا، آرام سے، پہلے یہ تو پوچھ لیں کہ یہ لڑکی ہے کون؟ اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا اس کا باپ شدید غصے سے کھڑے ہو کر بولا، کون ہے یہ لڑکی؟ میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ اپنی دوستوں اور گرل فرینڈس کو گھر سے باہر رکھا کرو، تمہیں میری عزت کا ذرا بھی پاس نہیں ہے؟ تمہاری یہ حرکتیں خاندان کی ناک کٹوا کر چھوڑیں گی۔ شامیر نے اب کی بار چہرہ سخت کیا اور مضبوط لہجے میں بولا، بابا، نہ یہ میری دوست ہے اور نہ گرل فرینڈ، یہ میری وائف ہے، اس کا نام رملہ فاطمہ ہے، میری قانونی بیوی، نکاح ہوا ہے ہمارا۔ ایک پل کے لیے پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سب حیرت سے کبھی شامیر کو دیکھتے تو کبھی جھکی نظریں لیے کھڑی رملہ کو۔ کسی کے لبوں پر الفاظ نہ تھے۔ دادا کچھ کہنے کو لب کھول ہی رہے تھے کہ شامیر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ جی مجھے معلوم ہے اب آپ سب کے لیکچرز شروع ہو جائیں گے، ہمارے بغیر شادی کیوں کی، برادری سے باہر کیوں شادی کی۔ تو سنیے سب، یہ میری محبت ہے، میری عزت ہے، میری بیوی ہے اور میں اسے دل و جان سے محبت کرتا ہوں۔ اب اس کی آواز بلند ہوتی گئی، خبردار جو کسی نے میرے فیصلے میں دخل دینے کی بھی کوشش کی، خاص طور پر آپ بابا، آپ میرے معاملات سے 100 فٹ دور رہیں۔ آپ ہی نے کہا تھا نا کہ آپ کو میرے لیے کوئی لڑکی نہیں ملے گی، تو دیکھیے آپ کی آنکھوں کے سامنے اتنی حسین باوقار لڑکی میرے نکاح میں ہے۔ اب اگر کوئی اسے برا کہے تو میرے صبر کی حدیں بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے رملہ کی کلائی تھامی اور بغیر کسی کی طرف دیکھے بولا، چلو یہاں کھڑے رہنے کا فائدہ نہیں، اور دونوں ایک ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے پورا خاندان دم بخود رہ گیا، کوئی کچھ کہنے کے قابل نہ تھا، کیونکہ اس بار شامیر فیصلہ سنا چکا تھا، دلیل کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رملہ نے ایک جھٹکے سے شامیر سے ہاتھ چھڑوایا اور اسے گھورتے ہوئے بولی، اتنا چپک کیوں رہے ہو؟ ذرا دور ہو کر بات کرو، یہ کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا۔ شامیر جو دروازہ بند کر رہا تھا تھوڑا چونک کر مڑا اور بیزاری سے بولا، واہ بھائی، ابھی چند منٹ پہلے میری باہوں میں باہیں ڈالی جا رہی تھی اور اب یہ گھمنڈ، لگتا ہے زیادہ دماغ خراب ہو گیا ہے، کہیں ٹھیک نہ کر دوں تمہارا؟ رملہ نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا،
باتیں چھوڑو تم، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنی ماں کو بتا دو کہ یہ سب صرف ایک ڈرامہ ہے۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھا تھا، بہت بجھ گیا تھا۔ ہر ماں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی بہو لائیں، نہ کہ کوئی ایسے آ کر ان کے بیٹے کو ہائی جیک کر لے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ شامیر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے قہقہ لگایا۔ کیا بات کرتی ہو یار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم میری اماں کو جانتی نہیں ہو، وہ ہر چھوٹی بڑی بات جا کر میرے بابا کو بتا دیتی ہیں، اور تمہیں تو ان کا چہرہ بجھا ہوا لگا، مجھے تو وہ پوری کی پوری جذباتی ہو کر میرے گلے پڑنے والی لگ رہی تھی۔ رملہ نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، بس کر دو تم، کہیں وہ میرے سامنے جذباتی ہوئی اور میں نے سچ بول دیا تو کیا کرو گے؟ تمہیں بھی تو پتا ہے میں حاتم تائی بننے میں دیر نہیں لگاتی۔ شامیر نے دانت پیستے ہوئے کہا، بالکل اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، کچھ بھی ہو تم چپ ہی رہنا، یہ تمہارا مزاج ہے نا، جذبات میں بہہ کر سب کچھ اگل دینے والا۔ خبردار جو کچھ کہا۔ باہر کمرے میں تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر رملہ نے چھوٹا سا منہ بناتے ہوئے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہاں سوؤں گی میں، بیڈ پر یا صوفے پر؟ شامیر نے گھورتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ رملہ نے بے نیازی سے کاندھے اچکایا، مجھے تو صرف بیڈ پر نیند آتی ہے، صوفے پر نیند نہیں آتی۔ شامیر نے اس کی طرف ایک بار نظر ڈالی، تھوڑا سا ہنسا اور بولا، ٹھیک ہے، بیڈ تمہارا، میں صوفے پر سو جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا اگر رات کو ڈر لگے یا اکیلا پن محسوس ہو تو فوراً جگا دینا، میں تمہیں تسلی دینے آ جاؤں گا۔ رملہ نے اسے گھورتے ہوئے تکیا اٹھایا اور اس کی طرف اچھال دیا۔ بکواس بند کرو اور روشنی بند کرو، نیند آ رہی ہے مجھے۔ شامیر نے قہقہ لگایا، محترمہ بیوی صاحبہ کے حکم کی تعمیل فوراً۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، روشنی بند کی اور صوفے پر لیٹ گیا، جبکہ رملہ کمر پر کمبل کھینچتے ہوئے سکون سے لیٹ گئی۔ دونوں کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، گو کہ یہ رشتہ ایک معاہدہ تھا، مگر لمحے لمحے میں کچھ نیا پن جنم لیتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کی روشنی مدھم ہو چکی تھی، صوفے پر لیٹا ہوا شامیر چھت کو مسلسل گھور رہا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھایا تھا، باہر رات مکمل پھیل چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بار بار کروٹیں بدلتا، کبھی ہاتھ ماتھے پر رکھتا، کبھی آنکھیں موند کر خود کو سونے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا، مگر ذہن تھا کہ ایک لمحے کو بھی سکون نہ لینے دیتا۔ رفتہ رفتہ خیالات کی ایک گرد اس کے ارد گرد منڈلانے لگی، ماضی کا دروازہ جسے خود بخود کھلتا چلا گیا، اور وہ لمحے جو کہیں ذہن کے تہہ میں دبے ہوئے تھے اب تیز روشنی میں صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ شامیر اور رملہ کی پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی۔ دونوں کے مزاج مختلف تھے، مگر عجیب سی ہم آہنگی بھی تھی۔ وہ کبھی روایتی دوست نہیں رہے، مگر ان کے بیچ سمجھ بوجھ اور عزت کا رشتہ ضرور تھا۔ کلاس پروجیکٹس، لائبریری سیشنز اور کیفے کی چند ملاقاتیں، یہ سب وقت کا ایسا ٹکڑا تھا جو نہ تو مکمل یاد بن پایا، نہ ہی مکمل بھلایا گیا۔ کالج ختم ہوا اور زندگی کی نئی رفتار نے دونوں کو اپنی اپنی سمتوں میں دھکیل لیا۔ رملہ لڑکی تھی، گھر والوں کی سختی، معاشرے کے اصول اور خود کی عزت نفس، ان سب کے بنا پر اس نے کبھی شامیر سے ذاتی ربط نہیں رکھا۔ لیکن پھر ایک ہفتہ پہلے اچانک اس کا میسج آیا، شامیر مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز مجھ سے ملو فوراً۔ وہ دونوں ایک معروف ریسٹورانٹ میں ملے۔ شامیر کو اس کا چہرہ دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی شدید ذہنی اذیت میں ہے۔ وہ بولی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی، میرے بابا میری شادی اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے ایاز سے کروا رہے ہیں۔ وہ ایک بہت ہی خراب انسان ہے شامیر، عورت اس کے لیے صرف جسم ہے، وہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ شامیر نے سنجیدگی سے اس کی بات سنی، لیکن وہ خود بھی جذباتی الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اسے ایک ساتھی کی ضرورت تھی، کم از کم وقتی طور پر، تاکہ وہ اپنے باپ کو جواب دے سکے۔ اس کے بابا اکثر کہتے تھے کہ تمہارا رویہ ایسا ہے کہ کوئی لڑکی تمہارے ساتھ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم سے شادی کرنا مطلب اپنی بیٹی کو آگ میں جھونک دینا۔ ان دونوں کے مسئلے الگ تھے، لیکن ان کا حل ایک جیسا نکل آیا۔ ایک معاہدہ، ایک نکاح جو صرف ایک پیپر پر تھا۔ مقصد تھا ایک دوسرے کو وقتی سہارا دینا، کوئی جذبات نہیں، کوئی وابستگی نہیں۔ لیکن شامیر اب جس کشمکش میں تھا وہ اس کے دل کی بدلتی کیفیت تھی۔ اس ایک ہفتے میں رملہ کا انداز، اس کا لہجہ، اس کی سچائی، سب کچھ اس کے دل پر نقش چھوڑتا جا رہا تھا۔ وہ جو کبھی کسی تعلق کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا، اب بے چین تھا، صرف اس خیال سے کہ ایک دن رملہ چلی جائے گی۔
اس کا نکاح کا معاہدہ ختم ہو جائے گا اور پھر وہ اکیلا رہ جائے گا۔ اس نے آنکھیں موند لی جیسے خود سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ بڑبڑایا۔ یہ تو ایک کانٹریکٹ تھا، بس ایک معاہدہ، مگر دل یہ تو کسی اور ہی طرف جا رہا ہے۔ رات مزید گہری ہو گئی تھی، مگر شاہ میر کے لیے یہ رات بے چینی کے سوالوں کی اور دل کی ایک نئی جنگ کی رات تھی۔ کمرے میں روشنی ہلکی ہلکی داخل ہو رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں پردوں سے چھن کر فرش پر پڑ رہی تھیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف پنکھے کی مدھم سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شاہ میر صوفے پر بے خبر سو رہا تھا، ایک ہاتھ سر کے نیچے اور دوسرا نیچے لٹکا ہوا۔ رملہ بیڈ پر بیٹھی گھڑی پر نظریں جما کر سوچ رہی تھی کہ اب بس بہت ہو چکا۔ چند لمحے بعد وہ اٹھی اور سیدھا صوفے کی طرف بڑھی۔ شاہ میر گہری نیند میں تھا۔ شاہ میر، جاگو نا، اٹھ بھی جاؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو ایسے سو رہے ہو جیسے مردوں سے کوئی شرط لگائی ہو۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اس کے بازو کو ہلانے لگی۔ شاہ میر نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے تھوڑا کروٹ بدلی اور بمشکل آواز نکالی، یار پلیز تنگ مت کرو، سونے دو، میں تھوڑی دیر سے اٹھتا ہوں۔ رملہ نے پہلا گہرا سانس لیا، پھر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا، ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر بغیر کچھ کہے پورا گلاس ٹھنڈا پانی اس کے چہرے پر انڈیل دیا۔ ہائے! شاہ میر ایک جھٹکے سے اٹھا۔ پانی کی بوندیں چہرے سے ٹپک رہی تھیں، آنکھیں حیرت اور غصے سے پھٹنے کو تھیں۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ رملہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر سخت لہجے میں بولی۔ دماغ تو تمہارا خراب ہے جناب، ابھی تمہاری امی کمرے میں آئی تھی، مجھے بیڈ پر اور تمہیں صوفے پر دیکھ کر گئی ہیں۔ میں نے کل رات بھی کہا تھا ہوش میں رہنا، مگر تم تو سنتے ہی نہیں ہو۔ اب سنبھالو ان کے سوالات اور جواب دو۔ شاہ میر نے سر تھام لیا اور جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ بیوقوف عورت، تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ مجھے پہلے تو اٹھا دیتی، کچھ طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے کا۔ رملہ اسے گھورتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے ہوئے بغیر مڑے بولی، اب خود سنبھالو سب کچھ، میں تو فریش ہونے جا رہی ہوں، تمہارے بچاؤ کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ شاہ میر نے دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی جلدی سے چپل پہنے اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایک طرف ماں کے سوالات کا ڈر تو دوسری طرف رملہ کا غصہ۔ پورے کمرے کا منظر اب بالکل بدل چکا تھا، نیند کا نام و نشان نہیں تھا اور دن کا آغاز ایک نیا تماشا لے کر سامنے کھڑا تھا۔ یہ کانٹریکٹ میرج اس کے لیے ایک عذاب بن گئی تھی۔ کچن کی فضا میں گرم چائے کی خوشبو اور پراٹھے کے تلنے کی آواز گونج رہی تھی۔ ناشتہ تیار ہو رہا تھا اور شاہ میر کی ماں نائلہ بیگم سر پر دوپٹہ لیے روٹیاں بیل رہی تھیں۔ ایک طرف اس کی چچی چائے کے کپ سجا رہی تھی، جبکہ دو ملازمیں خاموشی سے کام نمٹا رہی تھیں۔ سب کا معمول کا سا ماحول تھا جب اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی۔ شاہ میر آہستگی سے قدم رکھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ سست روی سے چلتا نائلہ بیگم کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ نائلہ بیگم کو اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ چونک کر پیچھے ہوئیں۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ ان کی آواز میں سختی اور آنکھوں میں واضح ناراضی تھی۔ جا یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تمہیں ماں کا خیال نہیں، صرف اپنی مرضی کرنی ہے۔ شاہ میر پریشانی سے نظریں چرا کر بولا، یار اماں پلیز آئے نا، 1 منٹ بات کرنی ہے بس۔ انہوں نے رخ موڑنے کی کوشش کی تو شاہ میر نے ان کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ اماں بس ایک بار چلے تو صحیح، دل کی بات کرنی ہے۔ نائلہ بیگم نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ ضدی بچے کی طرح ان کا ہاتھ تھامے رہا۔ چچی اور ملازمہ یہ ماجرا دیکھ کر منہ دبا کر مسکرانے لگی۔ یہ طریقہ ہے بات کرنے کا، کچن میں یوں سب کے سامنے؟ نائلہ بیگم ہلکی سی شرمندگی سے بولی، چھوڑو ہاتھ، عزت کرو میری، ورنہ 2 تھپڑ لگانے ہیں تمہارے کان کے نیچے۔ اماں عزت ہی تو کر رہا ہوں، تبھی سب کے سامنے بات نہیں کر رہا، چلیں نا کمرے میں۔ شاہ میر نے نرمی اور ضد کا امتزاج لیے لہجے میں کہا۔ نائلہ بیگم چچی کی طرف ایک نظر ڈال کر زیر لب کچھ بڑبڑائیں، پھر سختی دکھاتے ہوئے بولی، چلو لیکن خبردار جو بکواس کی تو۔ شاہ میر فوراً مسکراتے ہوئے بولا، وعدہ، صرف سنیں گی، میں کچھ غلط نہیں کہوں گا۔ وہ نرمی سے ان کا ہاتھ تھامے تقریباً زبردستی کے انداز میں انہیں کچن سے باہر لے گیا۔ پیچھے چچی اور ملازمائیں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے ہنسی دبانے لگی۔ اللہ بچائے ایسے لاڈلوں سے، چچی زیر لب بولی۔
ماحول میں ایک عجیب سی ہلکی پھلکی سی کشیدگی اور دلچسپی کا امتزاج پیدا ہو چکا تھا۔ سب کو اندازہ تھا کہ شامیر کی بات پھر کوئی نرالی ہی ہوگی، لیکن حویلی کا ایک ایک شخص اس بات سے واقف تھا کہ شامیر خانزادہ دنیا بھر سے نفرت کر لیں مگر اپنی ماں کے سامنے ہمیشہ 2 سال کا بچہ بن جاتا تھا، اور وہ بھی اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھاتی تھی۔ وہ انہیں لیے اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں داخل ہو کر شامیر نے دروازہ بند کیا۔ جیسے ہی مڑا، نائلہ بیگم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی تھی اور ان کی آنکھوں میں وہی پرانی ماں والی سختی تھی جو شامیر کو ہمیشہ سیدھا رکھنے کے لیے کافی رہتی تھی۔ دیکھو اماں، ہم الگ الگ اس لیے سوئے کیونکہ وہ بیڈ چھوٹا ہے، ہم دونوں فٹ نہیں ہو رہے تھے، اس لیے بند کرو یہ بکواس، نائلہ بیگم نے تیز آواز میں کہا۔ سیدھی طرح بتاؤ یہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے، کب نکاح کیا، یہ سب ڈرامے کیوں رچائے، اور خبردار جو جھوٹ بولا۔ ابھی شامیر لب ہلانے ہی لگا تھا کہ واش روم کا دروازہ کھلا اور رملہ باہر نکلی۔ وہ ابرو چڑھائے نہایت عام سے انداز میں ان کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ شامیر نے فوراً اسے آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو چپ رہو، مگر رملہ نے نظر انداز کرتے ہوئے پورے اطمینان سے ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں لیے صوفے کی طرف بڑھی اور ان کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے نرمی سے بولی، آنٹی پلیز غصہ نہ کریں، میں آپ کو سب کچھ سچ بتاتی ہوں۔ نائلہ بیگم نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تو تم بتاؤ گی؟ میرے بیٹے کی حرکتوں کا جواب تم دو گی؟ رملہ نے نرمی سے سر ہلایا۔ جی، کیونکہ یہ سب میری مرضی سے ہوا ہے۔ شامیر صوفے کے کنارے پہ بیٹھا سر تھامے بولا، یار رملہ رہنے دو نا، بات بگڑ جائے گی۔ نہیں شامیر، اب سب صاف صاف ہونا چاہیے، رملہ نے سنجیدگی سے کہا اور نائلہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ اصل میں آنٹی، میری شادی زبردستی ایک شخص سے ہو رہی تھی جس کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ میرے لیے زہر ہے۔ تب میں نے شامیر سے رابطہ کیا کیونکہ مجھے اس پر اعتماد تھا۔ ہم نے کورٹ میرج کی، بس وقتی طور پر، تاکہ میں اس زبردستی سے بچ جاؤں۔ ہم نے طے کیا تھا کہ جب حالات نارمل ہو جائیں گے تو ہم الگ ہو جائیں گے۔ نائلہ بیگم کی آنکھیں تو حیرانگی سے پھیل گئیں۔ یہ سب تم دونوں نے کھیل سمجھا ہوا ہے؟ کیا نکاح کوئی مذاق ہوتا ہے؟ نہیں آنٹی، یہ کھیل نہیں تھا، مجبوری تھی، رملہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اور اب شاید ہم دونوں کے لیے یہ رشتہ حقیقت بن چکا ہے، لیکن آپ کو دھوکہ دینا ہمارا مقصد کبھی نہیں تھا۔ شامیر نے اب چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ نائلہ بیگم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے اپنی جگہ سے اٹھ کر آئیں اور اس کے سر پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ یہ لو اپنی ماں کی محبت کا تحفہ، نکاح چھپاتے ہو، ماں کو اندھیرے میں رکھتے ہو۔ رملہ نے ہونٹ دبا لی اور نظریں جھکا لی، جبکہ شامیر نے اپنی گدی سہلاتے ہوئے کر رہا، اماں بہت زور سے مارا ہے یار، تمیز سے بھی سمجھا سکتی ہیں۔ نائلہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ اب چپ چاپ میرے ساتھ آ، دادا کو بھی سب بتانا ہے۔ یہ شادی اب چھپ کر نہیں، سب کے سامنے ہوگی، عزت سے، اور میں اب کچھ نہیں سنوں گی لڑکی۔ تم بھی یہ سمجھ لو، شادی کوئی مذاق نہیں ہوتی، شادی ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتی ہے، اور ہمارے خانزادہ خاندان میں طلاق نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ان کے ہر انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ پورے اہتمام سے شادی کروا کر ہی رہیں گی، اور یہی چیز اسے پریشان کر گئی تھی۔ رملہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن شامیر نے اسے فی الحال خاموش کروا دیا۔ وہ صورتحال کو سمجھ کر آگے فیصلہ لینا چاہتا تھا۔ کمرے کی خاموش فضا میں رملہ نے شامیر کی طرف دیکھا جو کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے، پھر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سوال کیا، یہ تمہاری امی کیا بول کر گئی ہیں؟ ہمارے درمیان کانٹریکٹ میرج ہوا ہے، تم یہ بات بھولنا مت۔ یہ شادی، یہ رسم و رواج میں کسی قیمت پر نہیں کروں گی۔ تم جانتے ہو شامیر، میں نے اپنے کریئر کو لے کر بہت کچھ سوچا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک کانٹریکٹ ہے جیسے مجھے اور تمہیں ایک دوسرے کا کام مکمل ہونے تک نبھانا ہے۔ شامیر نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، نگاہوں میں چبھن اور لہجے میں طنز درایا۔ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو رملہ، یہ جو بات بات پر کانٹریکٹ کا راگ الاپتی ہو نا، یہ میرے غصے کو اور بھڑکاتا ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر قدرے بلند آواز میں بولا، تم نے مجھ سے پوچھے بغیر دروازہ کیوں کھولا؟ رملہ نے تپ کر جواب دیا، کس ٹون میں بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ تمہاری امی بار بار دروازہ بجا رہی تھی، میں نے 1-2 بار تمہیں آواز دی، لیکن تم تو ایسے سو رہے تھے جیسے کوئی قیمتی خزانہ چرا لائے ہو۔ مجھے کیا کرنا تھا؟ آخر تمہاری ماں ہیں، تمہاری نہیں تو کیا میری ذمہ داری ہے؟ شامیر نے دانت پیستے ہوئے کہا، اسی لیے تو کہتا ہوں ہوش میں رہا کرو، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مجھے اطلاع دیا کرو۔ رملہ نے سخت لہجے میں جواب دیا،
اور یہ بھی سن لو، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم نے جو بھی ڈرامہ رچایا ہے، تمہیں اپنا باپ چلانا تھا اور مجھے اس تھرڈ کلاس انسان سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ مگر میں نے تمہیں کہا تھا مجھے کسی فلیٹ پر لے چلو، مگر تمہیں بہت شوق تھا نا یہاں لانے کا۔ اب بھگتو انجام۔ یہ سب کچھ تمہارا پلان تھا، میرا نہیں۔ اب تم سنبھالو اپنے گھر والوں کو، میرے گھر والے میری ذمہ داری ہے۔ شامیر نے ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ اب ذرا تم بھی کان کھول کر سن لو، تم ہی ہو جس نے کانٹریکٹ پر دستخط کیے تھے۔ سب کچھ صاف صاف درج تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، فیملی کے سامنے مکمل ایکٹنگ کریں گے۔ اب اگر میں برداشت کر رہا ہوں تو تمہیں بھی میرے لیے کرنا ہوگا۔ یہ تمہارا یک طرفہ نہیں، دونوں طرف سے ہے۔ وہ چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولے، تو اب اگلی بار سے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے مجھے بتانا، اور کانٹریکٹ کا تانا بار بار دینا بند کرو، سمجھی؟ نہ جانے کیوں اسے اس لفظ سے چڑ ہو رہی تھی، لیکن وہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کہتے ہیں اس نے دروازے کی طرف رخ کیا اور قدم اٹھاتے ہوئے بولا، میری زندگی میں پہلے ہی بہت کچھ ہے، تم مزید پیچیدگیاں مت پڑھاؤ۔ دروازہ کھلا، دھیرے سے بند ہوا اور وہ چلا گیا۔ رملہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ یہ کیا الجھن ہے جس میں خود کو گھسیٹ لائی؟ اس کے لبوں سے بس یہی ہلکی سی سرگوشی نکلی اور وہ کمرے کی خاموشی میں گم ہو گئی۔ دادا صاحب کے کمرے کا ماحول خاصا سنجیدہ تھا۔ صوفے پر ایک جانب سفیر صاحب بیٹھے تھے، دائیں طرف شاہمیر کی ماں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ چہرے پر دکھ اور بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ بائیں جانب بڑے بابا اور سلیمان صاحب موجود تھے، جن کے چہرے سے الجھن صاف جھلک رہی تھی۔ شاہمیر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سب نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا، جبکہ وہ سب کی نظروں کو نظر انداز کیے آہستگی سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ دادا صاحب نے اپنی لاٹھی زمین پر ٹیکتے ہوئے گہری سانس لی۔ شاہمیر، تمہاری اماں کا کہنا ہے کہ تمہاری شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے، یہ ان کا خواب ہے، ارمان ہے، تم اس کی اکلوتی اولاد ہو۔ اب جو تم نے چاند چڑھا دیا ہے اس پر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کم از کم باقی معاملات میں ہمارے ساتھ کمپرومائز کرو۔ شاہمیر نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ دادا جان کی طرف دیکھا، پھر گویا ہوا، دادا جان، میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا، میں شادی کر چکا ہوں، مجھے نہ کوئی تقریب چاہیے نہ کوئی تماشا۔ سب کی نظریں حیرت سے اس پر جم گئی۔ اس کے باپ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، اور آپ بابا، آپ ہی کہتے تھے نا مجھے کوئی لڑکی نہیں دے گا، کہ میری زبان رویہ سب ناقابل برداشت ہیں، تو پھر اب کیوں اتنے شوق سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں؟ سلیمان صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ وہ زبان کھولنے ہی والے تھے کہ دادا صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ خاموش ہو جاؤ شاہمیر، دادا کی آواز میں سختی نمایاں تھی۔ یہ وقت ضد اور تماشے کا نہیں ہے۔ تمہاری ماں کی خواہش ہے کہ خاندان کے سامنے اس کی بہو کو عزت ملے، اس کی بات کا احترام کرو۔ شاہمیر نے ایک نظر سب پر ڈالی، خاص طور پر ماں کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر بھی اس کا دل نرم نہ پڑا۔ وہ تلخی سے بولا، جب مجھے میری ہی فیملی نے کبھی نہیں سراہا، میری کوئی بات نہیں مانی، تو آج اچانک یہ عزت، یہ رسومات سب کیوں یاد آ گئیں؟ اس نے کرسی کی پشت سے سہارا لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ سب نے میری قدر نہیں کی، تو مجھے بھی اب آپ کی مرضی کا پابند نہیں ہونا۔ یہ کہہ کر وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے خاموشی سے پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ رات کے سائے چاروں جانب پھیل چکے تھے۔ وہ صبح کا گیا اب گھر لوٹا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کون سی قیامت اس کے لیے تیار کھڑی ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو ساتھ ہی ایک کشن ہوا میں اڑتا ہوا سیدھا شاہمیر کے منہ پر آ لگا۔ وہ یکدم پیچھے ہٹا اور پلکیں جھپکائے بغیر سامنے کھڑی رملہ کو دیکھنے لگا، جو غصے سے کانپ رہی تھی۔ کہاں دفع ہو گئے تھے تم؟ وقت دیکھا ہے تم نے؟ وہ چیخ کر بولی۔ شاہمیر نے دروازہ بند کیا اور ایک گہری سانس لی۔ وہ ابھی بولنے ہی لگا تھا کہ رملہ نے پھر سے جھاڑ دیا۔ میں یہاں بالکل نئی ہوں، کسی کو نہیں جانتی، سارا دن کمرے میں اکیلی بیٹھی رہی، اور تم پتہ نہیں کہاں غائب ہو۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا، تمہیں احساس ہے؟ تم تو کالج میں بھی ایسے ہی تھے، سب سے لڑنے کو تیار، اور اب جب کوئی نہ ملا تو مجھ سے ہی لڑ پڑے، اور اپنی شکل لے کر غائب۔ کتنی بری بات ہے شاہمیر۔ اس نے اس کی بات تحمل سے سنی، پھر ہلکے سے ابرو اچکا کر بولا، تم ہی تو صبح شام کانٹریکٹ کی رٹ لگا کر میرا خون جلا رہی ہو، اسی لیے میں یہاں سے چلا گیا تھا۔
تمہیں لگتا ہے مجھے خوشی ہے تمہارے ساتھ اس رشتے میں؟ وہ جان بوجھ کر بیزار لہجے میں بولا تھا۔ اور اگر بھوک لگ رہی تھی تو اپنے پاؤں کی مہندی دھو کر نیچے چلی جاتی، کسی نوکر سے کہتی کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتا۔ وہ طنزیہ بولا۔ وہ آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور بازو پھیلائے، سر پیچھے ٹکا لیا، دیکھنے میں کافی تھکا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ رملہ نے مٹھیاں بھینچی۔ یار تم کتنے بدتمیز انسان ہو، مجھے بھوک لگ رہی ہے اور تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ شامیر نے آنکھیں بند کیے کہا، مرو مت، سن رہا ہوں، کچھ منگوا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، سائڈ ٹیبل سے انٹرکام اٹھایا اور بٹن دباتے ہوئے بولا، 2 پلیٹس کھانا اوپر کمرے میں بھجوا دو اور چائے بھی، تیز والی۔ انٹرکام رکھ کر وہ رملہ کی طرف مڑا۔ اب خوش؟ کچھ دیر میں آ جائے گا کھانا۔ رملہ نے صوفے کی پشت پر ہاتھ مار کر زور سے سانس لیا۔ تم واقعی برداشت سے باہر ہو۔ شامیر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور دھیرے سے مسکرایا۔ تم بھی کم نہیں، شرافت سے کمرے میں آئی تھی اور اب لگتا ہے جیسے جنگ لڑنے آئی ہو۔ رملہ نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا۔ اپنے لہجے کو قابو میں رکھو شامیر، ورنہ وہ کشن صرف تمہارے منہ پر مارا ہے، شکر مناؤ تمہیں کھڑکی سے نہیں پھینک دیا۔ شامیر نے زور سے قہقہ لگایا۔ واہ، شامیر خان زادہ اور کھڑکی سے نیچے؟ تم تو دن بدن خطرناک ہوتی جا رہی ہو۔ جبکہ وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملازمہ کھانا لے آئی۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف چمچوں کی آوازیں اور کبھی کبھار پلیٹ سے سالن کی خوشبو اٹھتی جو بھوک کو مزید بڑھا دیتی۔ شامیر صوفے پر ٹیک لگائے ایک ہاتھ سے روٹی توڑتے ہوئے کھانے میں مصروف تھا، جب اس نے اچانک رملہ کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے بابا میرے آفس آئے تھے۔ رملہ کا چمچ ہاتھ میں ہی رک گیا، جیسے کسی نے اسے فریز کر دیا ہو۔ اس نے نظریں اٹھا کر شامیر کو دیکھا۔ کیا میرے بابا؟ شامیر نے سر ہلایا۔ ہاں، کافی پریشان لگ رہے تھے، آنکھیں سرخ تھیں، بار بار کہہ رہے تھے عزت خاک میں مل گئی، رملہ نے سب برباد کر دیا۔ تمہیں یاد بھی کر رہے تھے اور افسوس بھی ہو رہا تھا۔ انہیں رملہ نے چپ چاپ نظریں جھکائیں۔ چند لمحوں کے لیے اس کے ہونٹ کپ کپ آئے، پھر دھیرے سے بولی، کیا وہ واقعی رو رہے تھے؟ شامیر نے کاندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، ہاں رو تو رہے تھے، اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آنسو اصلی تھے یا مگرمچھ کے۔ رملہ نے فوراً تڑپ کر کہا، بکو مت یار، ہر چیز میں طنز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایک بار جا کر ان سے ملاؤں، شاید کچھ بات بن جائے۔ شامیر نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اسے غور سے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، ابھی فی الحال مت جاؤ، وہ غصے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ایسی باتیں جو تمہیں ہضم نہیں ہوں گی۔ تمہاری ذہنی حالت بھی ابھی ویسی نہیں کہ سب سن سکو۔ رملہ نے خفگی سے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا، ہاتھ گود میں رکھے اور غصے سے بولی، یہ کانٹریکٹ میں نہیں تھا، کانٹریکٹ میں صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی زندگی میں دخل نہیں دیں گے، جہاں جانا ہے جب جانا ہے ہم اپنی مرضی کے مالک ہوں گے، مجھے کہیں جانے کے لیے تم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شامیر نے ہاتھ روکتے ہوئے دیکھا، چہرے پر سنجیدگی اور نرمی کا امتزاج تھا۔ مرضی ہے تمہاری، کل چلی جانا، میں نے تو بس خطرہ بتایا ہے، فیصلہ تو تمہارا ہے۔ ہمیشہ کی طرح رملہ نے کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد چہرہ موڑ لیا۔ خاموشی پھر سے چھا گئی۔ دونوں نے دوبارہ کھانے کی طرف توجہ دی، مگر اب ذائقہ پہلے جیسا نہ رہا۔ پلیٹ میں سالن تھا، روٹی تھی، مگر دونوں کی زبانوں پر الفاظ کی کڑواہٹ تھی جو کسی بھی نوالے کو نگلنے سے روک رہی تھی۔ یہ خاموشی بظاہر وقتی تھی، لیکن اس میں ایک سوال چھپا تھا، کیا ان کے رشتے کا نیا موڑ کسی غیر متوقع سمت کی طرف بڑھ رہا ہے یا پھر یہ اختتام کی جانب جاتا جا رہا ہے؟ اگلی صبح ناشتہ کرتے ہی وہ شامیر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف نکل گئی تھی۔ اسے دروازے پر چھوڑ کر اپنے آفس روانہ ہو گیا۔ شمسی صاحب کے کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رملہ اپنے باپ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں نمی، چہرہ بے رنگ۔ شمس صاحب کرسی پر بیٹھے اسے یوں گھور رہے تھے جیسے اس کا وجود ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہو۔ کیوں آئی ہو میرے گھر؟ ان کی آواز میں تلخی اور نفرت کھل کر آیا تھی۔ اب کس منہ سے آئی ہو؟ رملہ نے تھوڑا سا سر اٹھایا، آنکھوں میں اداسی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بابا، وہ اس نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے۔ میں شمس صاحب نے بات کاٹتے ہوئے طنزیہ قہقہ لگایا۔ زبردستی؟ ان کے ہونٹ کڑوے انداز میں مڑے۔ تم چھوٹی بچی تھی کیا جب اس نے پوچھا اور تم نے 3 بار قبول ہے کہا؟
पागल हो क्या, या हमें समझती हो? तुम जैसी चालाक लड़कियां ही तो आजकल बाप के सर शर्म से झुका देती हैं। रमला ने बमुश्किल खुद को संभाला। "म- मैं मजबूर थी बाबा, मैं अयाज से शादी नहीं करना चाहती थी, वो बहुत बस। शम्स साहब की आवाज़ कमरे की दीवारों से टकरा कर वापस आई। अब एक लफ्ज़ भी मत बोलना। तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे जाने के बाद क्या कुछ सहना पड़ा है मुझे। मोहल्ले वाले, दोस्त, रिश्तेदार, सबकी नज़रें बदल गईं। तुमने तो मेरी इज्जत खाक में मिला दी। रमला ने इल्तिजा भरी नज़रों से उनको देखा। बाबा, बस एक बार मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी बेटी हूँ। नहीं हो तुम मेरी बेटी। शम्स साहब ने गुस्से में कुर्सी से उठकर हाथ की उंगली उसकी तरफ उठाई। जिस दिन तुम पैदा हुई थी उसी दिन ही तुम्हें मार देना चाहिए था। अजाब हो तुम मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। रमला का दिल जैसे सीने में बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने अब भी खुद को संभाले रखा। वो बमुश्किल बोली, बाबा, मैं बस आपसे माफ़ी मांगने आई थी। शम्स साहब ने तेज़ी से रुख मोड़ लिया। निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारे शौहर के पास भी इसीलिए गया था ताकि उसको तुम्हारा असल चेहरा दिखा सकूं। सब बता दिया है मैंने कि तुम किस किस्म की जलील और खुद सर हो। रमला अब मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। उसने आंसू साफ किए और कुछ कहे बगैर आहिस्ता से खड़ी हुई और दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। उसका हर कदम उसके बाप के अल्फाज की गूंज के साथ भारी होता जा रहा था। कमरे से निकलते वक्त उसने एक बार पलट कर शम्स साहब को देखा, शायद किसी उम्मीद के साथ, लेकिन वहाँ फ़कत सर्द मोहरी और नफ़रत थी। दरवाज़ा बंद होते ही एक और रिश्ता रेज़ा रेज़ा हो चुका था और वो यहाँ एक उम्मीद लेकर आई थी। बचपन से लेकर अब तक उसने जितना सफ़र किया था वो सब भूल कर एक बार फिर अपने बाप के साथ रिश्ता बहाल करना चाहती थी। हर बेटी की तरह उसकी भी ख्वाहिश थी कि उसका बाप उसे सर आँखों पर बिठाए, लेकिन हर बार की तरह शम्स साहब ने इस बार भी उसका दिल रेज़ा रेज़ा कर दिया था, बिल्कुल अपने रिश्ते की तरह। कमरे में दोपहर की धीमी धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। बाहर खामोशी थी, मगर अंदर एक टूटे हुए दिल की सिसकियों की आवाज़ बहुत वाज़ेह थी। रमला बेड की दूसरी तरफ ज़मीन पर बैठी अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे आंखों में आंसू लिए रोती जा रही थी। चेहरा सुर्ख था, बाल बिखरे हुए, वजूद थका हारा। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा खुला। शाहमीर अंदर आया। हाथों में एक फ़ाइल थी, लेकिन रमला को यूं ज़मीन पर बैठा देखकर वो रुक गया। लम्हे भर के लिए उसके कदम जैसे ज़मीन में जम गए। फिर वो फिक्रमंदी से तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ है? उसके सामने बैठते हुए बोला। क्यों रो रही हो तुम? उसका दिल एकदम ऐसा लगता था जिससे किसी ने थाम लिया हो। रमला ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर गुस्से और दुख से भरे लहजे में उसके सीने पर हाथ मार कर बोली, दफ़ा हो जाओ यहाँ से शाहमीर। तुमने कहा था कि वो रो रहे थे, मुझे याद कर रहे थे, शर्मिंदा थे, लेकिन वो तो मेरे सामने बैठकर कह रहे थे कि वो तुम्हें बताकर आए हैं कि मैं कितनी बुरी हूँ, कितनी जलील हूँ। शाहमीर ने धीरे से उसकी कलाई थामी। तो क्या मैं तुम्हें ये बताता बैठकर? क्या कहता तुमसे कि तुम्हारा बाप तुम्हें कोस रहा था? रमला ने खुद को छुड़ाते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। शाहमीर, वो मेरे सगे बाप हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पैदा होते ही मार देना चाहिए था, कि मैं अजाब हूँ उनके लिए। क्या ऐसा भी कोई बाप बोल सकता है अपनी बेटी के लिए? उसकी आवाज़ टूट रही थी, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। शाहमीर की आंखों में बेचैनी दर आई। वो आहिस्ता से उसके करीब हुआ और धीरे से उसे अपने सीने से लगा लिया। रमला ने ज़रा भी मज़ाहमत ना की, बल्कि उसके कांधे से लगकर मज़ीद शिद्दत से रो दी। बस यार, प्लीज़ चुप हो जाओ। शाहमीर ने उसके बाल सहलाए। तुम इतनी बुरी नहीं हो जितनी वो बता रहे हैं। तुम सिर्फ गलत वक्त पर गलत लोगों में फंस गई, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चुप हो जाओ तुम। रमला ने उसके सीने से सर उठाया। आंखें सुर्ख थी और पलकें भीगी हुई। मैंने क्या गलत किया था शाहमीर? बस अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना चाहिए थी। क्या ये इतना बड़ा जुर्म है? शाहमीर ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, ये तुम्हारा हक है,
جو تم نے کیا وہ بہت ہمت والا فیصلہ تھا. غلط وہ ہیں جو تمہیں سمجھنے کے بجائے سزا دے رہے ہیں. رملہ نے ایک گہری سانس لی اور دوبارہ اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا. وہ اب تھوڑا سا پرسکون تھی مگر اندر کا دکھ اب بھی ٹھاٹھیں مار رہا تھا. شامیر خاموشی سے اسے تھپک رہا تھا. اس وقت وہ الفاظ سے زیادہ اس کی موجودگی چاہتی تھی. باہر سورج چمک رہا تھا مگر اندر وہ دونوں اپنی اپنی ادھوری کہانیوں کی گرہیں کھولنے میں لگے ہوئے تھے. شام کے سائے چاروں جانب پھیل چکے تھے. کمرے میں ہلکی مدھم لائٹ جل رہی تھی، خاموش گہری. بستر پر رملہ چپ چاپ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، جیسے وہاں سے کوئی جواب ملنے کی امید ہو. چہرہ تھکا ہوا، آنکھیں بے رونق اور دل کچھ زیادہ ہی بھاری. دروازہ آہستگی سے کھلا. شامیر ہاتھ میں آئس کریم لیے اندر داخل ہوا اور سیدھا بستر پر چڑھایا. وہ دھیرے سے اس کے قریب پہنچا اور ٹھنڈی آئس کریم اس کی گال پر لگا دی. ارے! وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور غصے سے اسے گھورا. اریٹیٹ مت کرو شامیر، اس نے شرارتی انداز میں ہنستے ہوئے کہا. بھئی بہت ہی کوئی نک چڑھی ہو یار، میں تمہارے لیے آئس کریم لایا ہوں، اٹھو کھاؤ. وہ منہ بنا کر پلٹی. میرا دل نہیں چاہ رہا، خود کھا لو. شامیر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر ایک پل کو خاموش رہا. اگلے ہی لمحے اس کا بازو تھام کر اسے زبردستی اٹھا کر بٹھا دیا. مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے رونے والی لڑکیاں. تم تو بہت بہادر ہو رملہ، تم نے شادی کے عین موقع پر اتنا بڑا فیصلہ لیا. اب اٹھو بیٹھو، یہ کھاؤ اور میں تمہیں گانا بھی سناتا ہوں. رملہ نے ایک دم گھور کر اسے دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولی. یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ، خبردار جو اپنی بے سری آواز نکالی. شامیر نے قہقہ لگایا اور چند لمحے بعد بولا. یار پلیز نہ رویا کرو، تم اچھی نہیں لگتی روتے ہوئے. رملہ تم جانتی ہو جو کچھ تم نے کیا وہ آسان نہیں تھا، لیکن تم نے کیا اور بڑی ہمت سے کیا. تم میں وہ بات ہے جو بہت سے لوگوں میں نہیں ہوتی. رملہ نے اسے ایک لمحے کے لیے دیکھا. نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں. پہلی بار ایسا محسوس ہوا کہ وہ صرف دکھ بانٹنے نہیں، دکھ سمجھنے بھی آیا ہے. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے. اس نے نظریں چرا لیں. اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو چھپانا ضروری تھا. شامیر خاموش ہو گیا. وہ جان گیا تھا کہ اب کچھ کہنا بے معنی ہوگا. رملہ نے آہستہ سے آئس کریم کے کپ تھاما، چمچ سے ایک چھوٹا سا لقمہ منہ میں ڈالا، جیسے اپنی بھاری کیفیت سے دھیان ہٹانا چاہتی ہوں. کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی مگر اب کی خاموشی بے جان نہیں تھی. اس میں کچھ نرمی، کچھ سمجھوتا اور شاید کہیں بہت اندر محبت کی پہلی نرم سی جنبش چھپی ہوئی تھی. رملہ نے ایک بار پھر نظریں اس کی طرف اٹھائیں مگر اس بار کچھ لمحوں میں وہ نظریں جھکا لیں، کیونکہ اس کی آنکھوں میں واقعی محبت کے وہ جگنو چمک رہے تھے جن سے وہ ابھی نظریں ملا نہیں سکتی تھی. اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا. کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی. رملہ گود میں ہاتھ رکھے کسی سوچ میں گم تھی اور صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی. اچانک کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی. بی بی جی، آپ کے والد آئے، ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے. رملہ چونک کر سیدھی ہوئی. اس کی آنکھوں میں حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی. آپ سچ بول رہی ہیں؟ شمس صاحب آئے ہیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ملازمہ کو دیکھا. ملازمہ نے دھیرے سے سر ہلایا. رملہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں. وہ جلدی سے دوپٹہ سر پر رکھتی اپنی جگہ سے اٹھی اور تقریباً دوڑتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی. جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، سامنے صوفے پر شمس صاحب تنہا بیٹھے تھے. وہ اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے تھے. بابا! اس کے لب ہلے ہی تھے کہ شمس صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے. مجھے معاف کر دو رملہ، کل میں نے بہت کچھ غلط کہہ دیا بے وجہ، بس غصے میں تھا. آئندہ کبھی تمہیں اس طرح نہیں بولوں گا، وعدہ ہے. رملہ کا دل دھک سے رہ گیا. وہ گھبرا کر آگے بڑھی. بابا آپ ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ آپ کو اچانک کیا ہوا؟ وہ جلدی سے ان کے قریب گئی اور ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر نیچے کیا. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. شمس صاحب نے دھیرے سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا. نہیں بیٹا، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس احساس ہوا ہے
بہت دیر سے کہ تم غلط نہیں تھی. تمہارا سسرال اچھا ہے, تم خوش ہو, یہی میرے لیے سب کچھ ہے. تمہارا شوہر, وہ بھی ٹھیک لگتا ہے. رملہ نے الجھے ہوئے انداز میں ان کی طرف دیکھا. بابا, کچھ ضرور ہوا ہے. آپ کبھی بھی اتنی جلدی نہیں پلٹتے. آپ تو کبھی معافی کا لفظ بھی نہیں لیتے. شمس صاحب جیسے ایک پل کو ساکت ہوئے پھر اچانک کھڑے ہو گئے. ان کے چہرے پر گھبراہٹ تھی. بس مجھے معاف کر دو, اور دیکھو رونا مت, کیونکہ تمہارا رونا اس کو تکلیف دیتا ہے, اور وہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو سب کو تکلیف دیتا ہے. یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے. رملہ اپنی جگہ حیران اور پریشان سے کھڑی رہ گئی. دل میں ایک انجانی سی بے چینی سی دوڑ گئی. اس نے شمس صاحب کی بات کو دہرایا. تمہارا رونا اسے تکلیف دیتا ہے؟ یکدم شاہ کا خیال بجلی کی طرح ذہن میں کوندا. کیا یہ سب اس نے کیا؟ لیکن کیسے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. ایک عجیب سی کپ کپی اس کے وجود میں اترنے لگی. ایک انجانی کیفیت, کوئی احساس جو ابھی مکمل طور پر واضح نہ تھا, مگر دل کی گہرائیوں میں ہلچل ضرور مچا رہا تھا. چند لمحے وہ ڈرائنگ روم میں ہی کھڑی رہی اور پھر کمرے کی طرف بڑھ گئی. حویلی کی لمبی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی رملہ کے قدم دھیرے دھیرے کمرے کی طرف بڑھتے رہے. وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب اچانک ایک آواز نے اسے پیچھے پلٹنے پر مجبور کر دیا. آواز میں طنز کی کاٹ تھی. بہت اچھا محسوس ہو رہا ہوگا نا ایک رئیس زادے کو پھنسا کر. رملہ نے حیرانی سے پلٹ کر دیکھا. سامنے سلیمان صاحب ہاتھ باندھے کھڑے تھے. چہرے پر سختی تھی اور نظروں میں حقارت. تمہارے باپ نے یہی سکھایا تھا تمہیں کہ بڑے گھر کے لڑکوں کو پھنسا کر نکاح کر لو, پھر ان کو ان کے اپنے ماں باپ کے خلاف کر دو؟ وہ کچھ جواب دیتی اس سے پہلے ہی سلیمان صاحب کے عقب سے شاہ میر کی آواز برآمد ہوئی تھی. ہاں بابا, اس کے باپ نے یہی سکھایا ہے. کم از کم کچھ تو سکھایا. لیکن میرے باپ نے کیا سکھایا؟ صرف تضحیک, تانے, طنز, اور یہ سب میں خوب سیکھ چکا ہوں. شاہ میر قدم بقدم چلتا ہوا ان کے برابر آ کر کھڑا ہو چکا تھا. چہرہ سنجیدہ تھا, لہجہ مضبوط. سلیمان صاحب نے گھور کر اسے دیکھا. تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو شاہ میر. یہ لڑکی تمہیں ڈس کر چلی جائے گی, تمہیں تمہاری حیثیت یاد دلائے گی. دیکھ لینا تم. شاہ میر نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کیں, پھر پرسکون انداز میں بولا. اگر وہ مجھے ڈس بھی دے تب بھی منظور, کیونکہ وہ میری بیوی, میری ذمہ داری, اس کی ہر غلطی بھی قابل معافی ہے. لیکن اگر آپ کسی اور نے اس کو تکلیف دی, لفظوں سے یا ہاتھ سے, تو میں برداشت نہیں کروں گا. یہ حویلی میرے نام ہے, کاروبار میرے نام ہے. مجھے 1 منٹ لگے گا سب کچھ چھوڑ کر جانے میں, اور 1 منٹ لگے گا سب بیچ دینے میں. اگر میری بیوی کی عزت پر انگلی اٹھائی گئی تو کچھ بھی قربان کر دوں گا, اور سوچوں گا بھی نہیں. اور چند لمحے خاموش رہا, پھر رملہ کی طرف مڑا جس کی آنکھوں میں بے یقینی, حیرت اور نمی چھلک رہی تھی. چلو تم کمرے میں. آج تک ایسی امپورٹنس اسے کبھی نہیں ملی تھی جیسی نکاح کے بعد سے مل رہی تھی. وہ اسے لیے سیدھا کمرے کی طرف بڑھ گیا. کمرے میں قدم رکھتے ہی شاہ میر جیسے ہی واش روم کی طرف بڑھا, پیچھے سے رملہ نے اس کی کلائی تھام لی. وہ ٹھٹک کر رک گیا, حیرانی سے اس کی طرف دیکھا. کیا ہوا؟ وہ دھیرے سے بولا, مگر رملہ کے چہرے پر سنجیدگی گہری تھی. تمہیں کیا ہوا؟ وہ دھیمے مگر لرزتے لہجے میں بولی. کیا تم میرے بابا کے پاس گئے تھے؟ کیا تم نے انہیں ڈرایا دھمکایا جو آج وہ مجھ سے آ کر معافی مانگ کر گئے ہیں؟ شاہ میر کا چہرہ سپاٹ رہا, مگر آنکھوں میں ایک ہلکی سی جنبش تھی. میں نے کچھ نہیں کیا, انہیں خود احساس ہوا ہوگا. رملہ کی نظروں نے جیسے اس کے جھوٹ کو فوراً پکڑ لیا. شاہ میر, میں جھوٹ کو بالکل پسند نہیں کرتی. سیدھی بات کرو, کیا تم مجھے پسند کرتے ہو؟ کیا محبت کرنے لگے ہو مجھ سے؟ بنا لگے لپٹے وہ بولی تھی. اس سوال پر شاہ میر ساکت ہو گیا. نظریں چرائیں مگر لب خاموش رہے. رملہ نے ایک قدم آگے بڑھایا. اگر محبت کرتے ہو تو اظہار کرو. خاموش رہو گے تو دیر ہو جائے گی, کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا, میں یہاں سے چلی جاؤں گی. میرا مقصد پورا ہو چکا ہے. بابا کو احساس ہو گیا, انہوں نے معافی مانگ لی. اب میں آزاد ہوں. شاہ میر کی آنکھوں میں جیسے بجلی کون گئی تھی. چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہو گئے. دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ ڈر کے معافی مانگ رہے ہیں, اور وہ ڈر بھی میری وجہ سے تھا.
میں نے انہیں بندوق کی نوک پر ڈرایا تھا۔ جملہ مکمل ہوتے ہی وہ جیسے خود ہی شرمندگی میں ڈوب گیا، چہرہ جھکا لیا، لبوں پر ندامت کا سایہ تھا، چہرہ اب دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ جذبات میں اس کے منہ سے بے اختیار سچ نکل گیا۔ رملہ نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بولی، کیوں ڈرایا تم نے انہیں؟ شامیر نے سر اٹھایا، آنکھیں بھیگنے کو تھیں مگر لہجہ مضبوط تھا، کیونکہ تم رو رہی تھی اور تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جب میں تکلیف میں ہوتا ہوں تو میں سب کو تکلیف دیتا ہوں، کیونکہ میں بس تمہیں ہنستا دیکھنا چاہتا ہوں۔ رملہ کا دل ایک پل کو جیسے تھم گیا۔ تو بتاؤ، کرتے ہو محبت؟ اس کی سوئی ایک ہی جگہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر شاہمیر نے قدم آگے بڑھایا، اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ہاں کرتا ہوں، شاید اس دن سے جب تم روتے ہوئے ریسٹورنٹ میں میرے سامنے بیٹھی تھی، شاید اس دن سے جب تم نے مجھ پر یقین کیا، شاید اس لمحے سے جب تم اس حویلی میں میرے ساتھ قدم رکھ کر سب کچھ جھیل گئیں۔ مجھے نہیں پتا کب کیسے، لیکن تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن گئی ہو۔ تمہیں کھونے کے احساس سے میری جان جاتی ہے۔ جب جب تم کانٹریکٹ میرج کا نام لیتی ہو تو میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ رملہ کی آنکھیں دھندلا گئیں، وہ آہستگی سے آگے بڑھی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ شامیر نے اپنے بازو اس کے گرد پھیلائے، جیسے وہ کسی ٹوٹے ہوئے پرندے کو پناہ دے رہا ہو۔ رملہ نے آنکھیں موند کر گہری سانس لی، برسوں کا بوجھ جیسے یکدم اتر گیا ہو۔ محبت اس کے لیے ایک معاہدہ تھی، مگر اب وہ معاہدہ ایک احساس میں بدل چکا تھا۔ شاید یہ محبت نہیں تھی، لیکن سکون تھا جو اذیتوں کے بعد نصیب ہوا تھا، اور وہ جانتی تھی یہی سکون اصل محبت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ شامیر نے بے اختیار اپنے ہونٹ اس کی گردن پر ثبت کیے تھے، جیسے محسوس کر کے اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کچھ معاہدے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جن کا اختتام ہر دل کو سکون پہنچا دیتا ہے۔ دو اذیتیں جھیلنے والے شخص ایک ہو گئے تھے۔